الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم واللہ غفور رحیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ پرتیمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بدھا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم محتشم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت ذی وقار اور بارونق لبیک یا رسول اللہ کانفرنس جو آپ کے یہاں منعقد ہوئی ہے اپنے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے اور اپنے آقا سے تجدید عہد غلامی کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ معززین شہر علماء کرام بالخصوص حضرت صاحبزادہ والا مرتبت جانشین شیخ الحدیث صاحبزادہ حامد رضا صاحب زیدہ مجدہ اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود جلوہ فراز ہوئے، ہم تہ دل سے ان کے شکر گزار ہیں۔ اللہ ہم سب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے کا فیض اور نور نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی ابتدائی یہ 5 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور مجھے آپ کی ایک ایک لمحے کی توجہ درکار رہے گی۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ،
اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ واقعہ اس طرح ہوا، بڑی عید کا موقع تھا، حضور علیہ السلام کے کچھ اصحاب نے تقرب اللہ کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی قربانیوں کے جانور ذبح کر دیے، اور ذبح کرنے میں جلدی یہ ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے ابھی اپنے جانور ذبح نہیں کیے تھے کہ انہوں نے پہلے ہی ذبح کر دیے، حتیٰ کہ عید سے بھی پہلے اپنے جانور ذبح کر دیے۔ دوسرا شان نزول علماء نے بیان فرمایا ہے، یا یہ ہے کہ شعبان کے 29 ایام گزرنے کے بعد چاند دیکھنا چاہیے، اور اگر چاند نظر آ جائے تو ٹھیک، ورنہ 30 دن شعبان کے پورے کرنے چاہیے۔ جب چاند دیکھا گیا تو نظر نہ آیا تو کچھ لوگوں نے اگلے دن کا روزہ احتیاطاً رکھ لیا، یوم شک کا روزہ رکھ لیا۔ حضور نے نہیں رکھا تھا، صحابہ نے رکھ لیا۔ اب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے کیوں بڑھتے ہو؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہاری قربانیاں تیزی کا گوشت ہیں، جلد بازی کا گوشت ہے، جس کو تم کھا سکتے ہو، تمہارے لیے حلال ہے، لیکن قربانیاں نہیں ہیں۔ انہیں حکم دیا گیا کہ دوبارہ جانور لو اور پھر تم ذبح کرو، چونکہ حضور سے تقدم اختیار کر دیا گیا تھا۔ گو صحابہ نے شعوراً اور قصداً ایسا نہیں کیا تھا، حضور سے مسابقت کا جذبہ نہیں تھا، حضور سے بڑھنے کی نیت نہیں کی تھی، ویسے ہی جلدی کرنے کی خواہش نے یا ایام شک کے روزے میں احتیاط برتتے ہوئے انہوں نے روزہ رکھ لیا۔ گو انہوں نے اس کا قصد نہیں کیا تھا، لیکن نفس الامر میں حضور سے پہل اور تقدم ہو گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو گوارا نہ کیا، اور اہل ایمان کو حکم دیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے کیوں بڑھتے ہو؟ تمہاری قربانی نہیں ہے، تمہارا روزہ روزہ نہیں ہے۔ جو نبی کے تتبع میں، اتباع میں اور پیروی میں کیا جائے وہ عمل ہے، اور جو نبی کی اتباع اور تتبع میں نہ کیا جائے وہ نیک عمل بھی عمل نہیں ہے۔ اس لیے انہیں حکم دیا گیا کہ تم نے قربانیاں دوبارہ کرنی ہیں، اور تمہارا یہ روزہ نہیں ہوا۔ اب صحابہ نے یہ جو قربانیاں پیش کی تھیں، یہ کس لیے کی تھی؟ اللہ کی رضا کے لیے، اور پہل کس سے ہو گئی تھی؟ حضور سے، کیونکہ اللہ تو قربانی نہیں کرتا، قربانی اللہ کے لیے کی جاتی، روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، اللہ روزہ نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ سے پہل تو نہیں ہوئی تھی نفس الامر میں، حقیقت میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے سے پہل قرار دیا اور کہا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے کیوں بڑھتے ہو؟ جبکہ بڑھے تو وہ حضور سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول کریم سے بڑھنے کو اپنے سے بڑھنا قرار دیا۔ یہاں میں اگر گفتگو طوالت کے ساتھ کرنا چاہوں تو ایک لمبا وقت درکار ہے، اگر 2 لفظوں میں سمیٹنا چاہوں تو اپنا عقیدہ یوں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ایک ہے، اگر کہیں گے تو کفر ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ایک ہے، ہم کہتے ہیں ذات ایک نہیں مگر بات ایک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول کریم سے بڑھنے کو اپنے سے بڑھنا قرار دیا، اور اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد بالخصوص صحابہ نے اس بات کا التزام کیا کہ کسی عمل میں مسابقت پھر نہیں کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل دیکھ لیجئے، صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب انہیں سفیر بنا کر حضور بھیجتے ہیں قریش مکہ کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، چلو عثمان تم آگے ہو، اللہ کا گھر سامنے ہے، تم عمرہ کر لو، طواف کر لو، حجر اسود چوم لو، حتیم میں نفل پڑھ سکتے ہو، تم ہمارے رشتہ دار بھی ہو، آ بھی گئے ہو، تم عمرہ کر لو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر میرے رسول عمرہ نہیں کریں گے تو عثمان بھی نہیں کرے گا۔ دل ترس رہا تھا کعبے کے دیدار کے لیے، کتنا عرصہ ہوا تو چھوڑا تھا اس شہر نور کو، اور کعبۃ اللہ کا طواف کیے عرصہ بیت گیا تھا، دل مچلتا تھا، جذبے گڑائیاں لیتے تھے، لیکن کہا جب حضور طواف نہیں کریں گے تو عثمان بھی نہیں کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سن لیجیے، طواف کرتے کرتے رکے، حجر اسود کے پاس آئے، چومنے لگے تو رک گئے، کہا اے حجر اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول نے تجھے چوما نہ ہوتا۔
میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے چوما ہے. ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے ہم بڑے غیرت مند لوگ ہیں، نہ مانیں تو بڑے بڑے شہنشاہوں کو نہ مانیں، اور اگر ماننے پہ آ جائیں تو مدینے کی گلی کے کتے کو بھی مان لیں. تو اس نسبت کا احترام ہے. کہا حجر اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول نے تجھے نہ چوما ہو. اللہ نے جن کو نصیب کیا انہوں نے تو منظر دیکھا ہوگا، جن کا نصیب ابھی تک نہیں جاگا، آج کی مجلس میں آپ لوگوں کے نام میری دعا ہے، اللہ آپ سب کو در رسول کی اور اپنے در کی حاضری نصیب فرمائے. سچی بات ہے، جس نے دیار نور نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا. اب وہاں حرم الہی میں ایک منظر ہوتا ہے کہ لوگ حجر اسود کو چومنے کے لیے جس بےتابی کا اظہار کرتے ہیں وہ بڑا دیدنی ہوتا ہے. میں نے کمزور سے کمزور اشخاص کو بھی دیکھا ہے کہ وہ اپنی جان ہتھیلی پہ سجا کے حجر اسود کو چومنے کا رزق لے رہے ہوتے ہیں. جو طواف بھی لڑکھڑا کے کرتے ہیں وہ حجر اسود کے اس رش میں گھس رہے ہوتے ہیں. جان کا اندیشہ بھی ہے لیکن پھر بھی اس پتھر کے لیے انسان اتنی تڑپ رکھتا ہے، اتنی محبت رکھتا ہے کہ وہاں انسان اشش کر اٹھتا ہے کہ اتنا پیار، اتنی محبت. اچھا پھر جس کو موقع نصیب ہو جاتا ہے پھر وہ حجر اسود کو چومے چلا جاتا ہے. کبھی اوپر سے چوم رہا ہے، کبھی نیچے سے چوم رہا ہے، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے. کسی نے کہا یہ سمندر پار سے آئے لوگ بڑے دیوانے ہیں، اگر حجر اسود کو چومنے کا موقع نصیب ہو گیا ہے تو ایک مرتبہ چوم لیں اور جان چھوڑ دیں. یہ تسلسل کے ساتھ چومے چلے جا رہے ہیں، یہ تو دیوانے لوگ ہیں. تو میں نے کہا میاں اصل بات یہ ہے کہ یہ پتھر نہیں چوم رہے، یہ کسی کے ہونٹوں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں، یہ کسی کے لبوں کا لمس تلاش کر رہے ہیں. ایک جگہ سے چومتے ہیں، خیال آتا ہے حضور نے ادھر سے نہ چوما ہو، ادھر چومتے ہیں خیال آتا ہے ادھر نہ چوما ہو، پھر خیال آتا ہے حضور نے نیچے سے نہ چوما ہو، پھر خیال آتا ہے حضور نے اوپر سے نہ چوما ہو. میں نے کہا میاں یہ پتھر نہیں چومتے، یہ کسی کے ہونٹوں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں. تو حجر اسود کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چومتے ہوئے رک گئے. کہا میں کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول نے تجھے چوما نہ ہوتا. بلکہ صحابہ نے اس بات کا التزام رکھا کہ حضور سے صوری اور مانوی کسی انداز سے بھی تقدم نہ ہو. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی سنی. بنی عمر بن عوف کی صلح کروانے کے لیے حضور تشریف لے گئے. بخاری کے اندر روایت موجود ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مؤذن نے کہا کہ میں اذان پڑھوں تو آپ جماعت کروا دیں کیونکہ حضور کو تاخیر ہو گئی. انہوں نے اذان پڑھی، آپ مصلی پہ کھڑے ہو گئے. صحابہ پیچھے صفے باندھے کھڑے تھے. حضرت سیدنا صدیق اکبر مصلی پہ ہیں. بلکہ ترمذی کے لفظ ہیں ایام مرض میں حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. 3 مرتبہ کہا. اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار کہا کہ حضور وہ رقیق القلب ہے، کسی اور کے لیے حکم جاری کیجئے، تو حضور نے پھر فرمایا انتن صواحب نہ یوسف والی عورتیں نہ بنو، ابو بکر کو حکم دو. یہ بخاری کے لفظ ہیں. اور آگے ترمذی کے لفظ ہیں حضور نے فرمایا لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کسی قوم کے لیے مناسب ہی نہیں کہ ابو بکر ان کے اندر رہتے اور امامت کوئی اور کروائے. کہا انہیں حکم دو. تو حضرت ابو بکر صدیق مصلی پہ، لوگ پیچھے صفے باندھے کھڑے. حضور جلدی فارغ ہو گئے تو تشریف لائے تو جماعت کھڑی تھی. اب جب پیچھے والے لوگوں نے دیکھا کہ حضور آ گئے ہیں تو انہوں نے راستہ چھوڑنا شروع کر دیا. پچھلی صف سے لے کر کے مصلی تک راستہ بن گیا. اب میں اس سوچ کو کدھر لے جاؤں کہ نبی کا خیال نماز میں آئے تو نماز ٹوٹ جاتی. صرف ہمت بسوئے شیخ و امثالیاں عزم و زمین گو بجناب رسالت ما بچندی بات پر از استغراق گاؤ خرے خود ہست. کیا کیا بولی گئی اور کیا کچھ کہا گیا. شاید یہ حدیث نظر سے گزری ہوتی تو یہ عقیدہ کبھی معرض وجود میں نہ آتا. پیچھے سے لے کر کے، اور میں پوچھتا ہوں کہ یہ ہماری مسئلے نہیں تھی کہ 2-3 صفیں ہوتی تھی. صحابہ کی جماعت کھڑی ہوتی تھی تو صحابہ تو کہتے ہیں مومن کافر میں فرق ہی نماز کو سمجھتے تھے. تو کتنے لوگ تھے اور پیچھے سے لے کر کے آگے تک جو ہے وہ صحابہ نے نماز کے اندر حضور کو پروٹوکول دیا، نماز کے اندر حضور کے لیے جگہ بنائی. بلکہ تصفیق کرتے تھے، ہاتھ کی پشت پہ ہاتھ مارنا تاکہ اگلے والے متنبہ ہو جائیں، اور وہ راستہ چھوڑے جاتے تھے حتیٰ کہ حضور پیچھے آگے پہلی صف میں پہنچ گئے. حضرت ابوبکر صدیق جب نماز پڑھاتے تھے تو وہ دائیں بائیں التفات نہیں کیا کرتے تھے، لیکن صحابہ نے اتنی کثرت سے اپنے ہاتھوں کی پشتوں پہ ہاتھ مارے کہ وہ سمجھ گئے کہ کوئی غیر معمولی واقعہ پیچھے ہوا ہے. جب انہوں نے غور کیا تو حضور کھڑے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نماز پڑھا رہے ہیں انہوں نے مصلی سے پیچھے سرکنا شروع کیا. آقا کریم علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم اپنی جگہ پہ کھڑے رہو اور نماز پڑھاؤ. لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑے کر کے اللہ کی حمد کہی
اور اس پیچھے مصلی پہ سرک آئے. حضور مصلی پہ چلے گئے, نماز سے فراغت ہوئی, سلام پھرا. حضور نے فرمایا ابو بکر جب میں نے کہا جو تھا کہ تم نماز پڑھاتے رہو تو پھر تم پیچھے کیوں آ گئے, تم آگے کیوں نہ رہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ سنیے, کہنے لگے ما کانا لابن ابی قحافہ ان یؤم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرأت کب ہوئی کہ رسول اللہ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے. تو حالت نماز کے اندر بھی حضور سے پیچھے آ گئے اور پیچھے سرک آئے, تقدم اختیار نہیں کیا ہے. تو کہا اے ایمان والو اللہ سے اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو, واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ سنتا جانتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, دوسرا حکم اے اہل ایمان, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اس عزت والے نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرنا. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض, اور جس طرح ایک دوسرے سے چلا کر بات کرتے ہو میرے نبی سے نہ کرنا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, کہیں تمہارے عمل برباد نہ کر دیے جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. ایک ہے ضبط کرنا, ایک ہے حبط کرنا. جو چیز ضبط ہو سلو پر واپسی ہو جاتی ہے, اور جو چیز حبط ضائع کر دی جائے وہ ناراضگی ختم بھی ہو واپس نہیں ہوتی. کہا میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز بھی اونچی ہو گئی تو عمل ضائع کر دوں گا, تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا. تم سمجھو کہ ہمارے دامن میں بڑی نیکیاں ہیں لیکن پلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا, سارے اعمال لٹ جائیں گے اگر میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز بھی اونچی ہو. یہ اتنی نازک بارگاہ ہے. علامہ اقبال علیہ رحمہ نے عزت بخاری کے شعر کو اپنے کلام میں درج کیا ہے. ادب گاہیز زیر آسماں از عرش نازک تر, نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی. کہتے ہیں یہ وہ عزت والی بارگاہ ہے جہاں جنید بغدادی اور بایزید بستامی آئیں, وہ بھی سانسوں کو روک کے آتے. یہاں سانسوں کا شور بھی بے ادبی کہلاتا ہے. یہ اتنی عظیم المرتبت بارگاہ ہے کہ یہاں آواز کا لہجہ بھی بلند نہ ہونے پائے. اور صحابہ سایت کریمہ کے نزول کے بعد اپنی آوازوں کو اتنا پست رکھتے تھے کہ حضور کی موجودگی میں جب بات کرتے تو سرگوشی کے انداز میں کرتے. اور یہ حضور علیہ السلام کی حیات ظاہریہ میں بھی حکم باقی تھا, اور حضور کے وصال با کمال کے بعد بھی حضور کے روضہ نور کے پاس یہ ادب, اس کی رعایت کرنے کا حکم امت کو آج بھی باقی ہے کہ آواز کو اونچا نہ کیا جائے. بلکہ امام مالک کی سنت, جنہیں امام دار الہجرہ کہتے ہیں. امام دار الہجرہ اس لیے کہتے ہیں, مدینے کے ناموں میں سے ایک نام دار الہجرہ ہے, اور یہ ساری زندگی مدینہ شریف میں رہے ہیں. صرف زندگی میں ایک حج کیا, دوسری مرتبہ نہیں گئے. کسی نے کہا کہ آئیے نا حج کرنے کے لیے چلیں, تو حضرت امام مالک نے کہا فرض تھا میں نے ادا کر دیا. کہا نفلی حج بھی تو کیا جا سکتا ہے. تو امام مالک کہنے لگے میں نہیں نکل سکتا شہر مدینہ سے, کہیں مدینے سے باہر موت نہ آ جائے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کو استطاعت ہو کہ وہ مدینے میں فوت ہو تو وہ مدینے میں مرے, جو مدینے میں فوت ہوگا میں اس کے ایمان کی ضمانت دوں گا. یہ بہت بڑی سعادت ہے. میں نے ڈاکٹر کے بی نسیم صاحب کو جواد المدینہ ہوٹل کے تہ خانے کے اندر دیکھا. ایک بوڑھے شخص کے ساتھ وہ رہتے تھے. کسی زمانے وہ پشاور یونیورسٹی کے شعبہ فارسی کے انچارج رہے ہیں, بہت بڑا نام ہے. حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ کی جتنی کتابیں فارسی سے اردو میں انہی نے منتقل کی ہیں. تو یہاں ان کا خاصا کام تھا, پہچان تھی, عزت تھی. مجھے بھی پتا تھا کہ یہاں کیوں رہ رہے ہیں, لیکن میں نے ان کو اس کے باوجود کہا کہ حضرت آپ یہاں کیوں رہ رہے ہیں. تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگے میں صرف موت کا انتظار کر رہا ہوں. اس مرتبہ جب ہم حضور کے دیار نور پہ گئے تو ایک دن عصر کی نماز پڑھ کے باہر نکلے تو بقی کی جانب جہاں دار التجہیز بنا ہوا ہے, جن لوگوں نے شہر نور دیکھا ہے وہ منظر سامنے آ گیا ہوگا. تو وہاں عصر کی نماز کے بعد ہم چائے پینے کے لیے بیٹھ گئے. ایک بوڑھا شخص جس کی عمر 70 سال کے قریب ہو, اس کی ایک ٹانگ لکڑی کی تھی, وہ ہمارے پاس آ کر کے بیٹھ گیا. اور اس انداز سے اس نے حضور کی سنت داڑھی کو خراج پیش کیا کہ اگر ہمارے موجودین میں سے اگر کسی شخص کے چہرے پہ حضور کی سنت کا نور نہ ہوتا تو ممکن نہیں تھا کہ وہ دوبارہ داڑھی منڈوا دے. اس انداز سے اس نے حضور کی سنت کو اتنے میٹھے لہجے کے اندر خراج پیش کیا. اور مغرب کا وقت قریب ہو گیا, اور شام کے میں نہیں کہتا اندھیرے چھا رہے تھے. مدینے کی شام بھی بنارس کی صبح سے حسین ہے. اس دیس کے پتھر بھی مخمل سے لگے مجھ کو, اور نور کے سانچے میں ہر ہار ڈھلا دیکھو. مدینے کی شام بھی جو ہے وہ صبحوں سے حسین ہے, روشن ہے. بلکہ وہاں جب شام ہوتی ہے لگتا ہے دن چڑھایا ہے. تو مسجد نبوی کے میناروں سے اذان کی صدائے دل نواز
آنا چاہ رہی تھی، ہمارا جی چاہ کہ ہم جلدی سے مسجد نبوی میں چلے جائیں، لیکن وہ بزرگ اپنی بات کو طول دے رہے تھے۔ ہم نے ان سے جان چھڑانے کی پوزیشن میں ان کو سلام کیا اور کہا کہ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، ہم جا رہے ہیں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ جب یہ لفظ کہہ کر کے میں واپس پلٹا تو ان کے چہرے پہ میں نے دیکھا غصہ ہے، اور میں نے جب غور سے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں بڑا پریشان ہوا۔ میں تو پاکستان میں بھی کوشش کرتا ہوں کسی کا دل نہ توڑا جائے، اور شہر مدینہ میں اس شخص کا میرے سے کوئی دل ٹوٹ گیا، کوئی جملہ میں نے بار بار اپنے لفظوں پہ غور کیا تو میرے لفظوں میں کوئی ایسا سکل نہیں تھا جو اس کے دل کے لیے بوجھ کا سبب بنتا۔ تو خیر میرے قدم رک گئے۔ میں نے کہا کہ بزرگوں میں نے کیا بری بات کہی ہے؟ میں نے یہی کہا اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، اور آپ ناراض ہو گئے۔ تو وہ بزرگ رو پڑے، کہنے لگے 46 سال ہو گئے مجھے مدینے میں موت کا انتظار کرتے، اور تم اب بھی مجھے زندگی کی دعائیں دے رہے ہو۔ میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے شہر کے اندر موت آ جائے۔ تو وہ شہر جس میں مرنا بھی آبرو ہے، علامہ اقبال کے شہر میں آیا ہوں۔ چلو اس حوالے سے مجھے اقبال کا ایک قصہ یاد آ گیا۔ اقبال نے بھی آرزو کی ہے، آپ کلیات اقبال اٹھائیں، بحضور رحمت للعالمین، اس عنوان کے ساتھ اقبال کی مصنوی کے اندر ایک آرزو ہے۔ وہ حضور کی تعریف کرتا ہے، مدح و ستائش کرتا ہے۔ گرتے تو گردت حریم کائنات، از تو خواہم یک نگاہ التفات، بوریا ممنون خواب راتش، تاج کسرا زیر پائے امتش، شش جہت روشن بتاب روئے تو، ترکو تاجی کو عرب ہندو ہے تو۔ تب تعریف کرے جاتا ہے، اور پھر تعریف کرنے کے بعد کہتا ہے حضور میں تعریف کر رہا ہوں آپ کی، میں آپ سے ایک آرزو کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اقبال دوبارہ حضور کی مدح شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے ہمت نہیں پڑ رہی، چھوٹا ہوں بات بڑی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ کہتا ہے آپ رحمت للعالمین ہیں، اس لیے میرا حوصلہ بڑھ رہا ہے اور میں عرض کر رہا ہوں۔ اور وہ عرض کیا ہے؟ کوکب را دیدائے بیدار بخش، مرکدے در سایہ دیوار بخش، میرے مقدر کے ستارے کو روشنی دے دیجئے، مجھے اپنے روزے کی دیوار کے سائے میں قبر دے دیجئے۔ آرزو دارم کے میرم در حجاز، میری آرزو یہ ہے کہ میں مروں تو اس مٹی پہ میری موت آئے۔ اچھا یہاں تک عجز ہی عجز ہے، لیکن اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد، اس عرض کو بیان کرنے کے بعد آپ بس میں پڑے، اقبال کے ٹہرے بدل گئے۔ پھر اقبال آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہتا ہے پھر جب مجھے یہ اعزاز مل جائے تو پھر میں اس آسمان کو کہوں لان اپنے ستارے، لا شمس و قمر، اے آسمان اپنے دامن میں چمکتے ہوئے یہ کمکمے اور یہ ستارے جن پہ تمہیں ناز ہے، ذرا لے گیا میری قبر کے ذروں کا مقابلہ تو کر کے دکھا، چونکہ میری قبر کوچہ محبوب میں بنی ہوئی ہے، تیرے ستارے میری قبر کے ذروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو حضرت امام مالک ساری زندگی حضور کے در نور پہ رہے، بول و براز کے لیے آپ مدینہ شریف کی حدود سے باہر نکلتے، تیزی سے دوڑتے، پھر واپس پلٹ آتے اور کہتے کہیں باہر مجھے موت نہ آ جائے۔ اور آپ کے اکثر کندھے زخمی رہتے تھے، اور کندھے زخمی اس لیے رہتے تھے کہ دیواروں کے ساتھ لگ لگ کے چلتے تھے، گلیوں میں نہیں چلتے تھے کہ حضور کے قدموں کے نشان پہ میرا کوئی قدم نہ آ جائے۔ یہ امام مالک کی محبت۔ 40 سال تک حضرت امام مالک نے حضور کے روضہ نور کے پاس بیٹھ کے درس حدیث دیا، 40 سال۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں امام مالک سے پڑھنے آیا، ایک ادا ہی مجھے کھا گئی اور پھر میں انہی کا ہو کے رہ گیا۔ امام مالک جب حدیث روایت کرتے، محدثین کا طریقہ ہے وہ کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نے فرمایا، لیکن امام مالک حضور کے روضے کے پاس ہی بیٹھے تھے اور روضہ کی طرف اشارہ کر کے کہتے کالا کالا صاحب و حاضر مزار، اس مرکز نور کے وکیل نے کہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لفظ کھا گئے مجھے، اور میں نے کہا میں نوکری کروں گا ساری زندگی شخص کی۔ پھر امام شافعی نے ایک طویل عرصہ امام مالک کی صحبت میں گزارا۔ امام مالک نے 40 سال تک حضور کے روضہ نور کے پاس بیٹھ کے درس حدیث دیا، اور 40 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ کتاب کے ورق کے پلٹنے کی آواز بھی پیدا ہونے دی۔ 40 سال میں کتاب کے ورق کے الٹنے کی آواز بھی پیدا نہیں ہونے دی۔ یہ حضور کی چوکھٹ کا ادب ہے۔ لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی، اے ایمان والو میرے نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آج 72-73 فرقے جو حال کر رہے ہیں، الیاذ باللہ، لوگوں نے اپنی بحث کا مرکز بنایا ہوا ہے۔ نبی اس لیے مبعوث تو نہیں ہوئے کہ تم ان کا علم اور ان کے اختیار ناپور کھولو، نبی تو اس لیے جلوہ فراز ہوئے تھے کہ ان کی تعلیمات پہ عمل کر کے اپنی زندگی سوارو، اگر ضرورت پڑے تو نبی کے نام پہ جان بھی بال دو۔ لیکن آج کیا کچھ ہو رہا ہے، میں کہا کرتا ہوں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا،
کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہلا رات دنے ایہو شور ڈٹھا اللہ والیاں گل مکا دیتی تو سا ہور ڈٹھا سا ہور ڈٹھا۔ پتہ نہیں تم نے کس کو دیکھا جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا۔ وہ کسی نے کہا تھا تو میں نے جواباً کہا، میں نے کہا میاں آج تو لوگ اسے ووٹ بھی نہیں دیتے جو تھانے سے نہ چھڑا سکے، سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی۔ تم اس کی بات کرتے ہو جو سکی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا، ہم اس کے قصیدے پڑھتے ہیں جس کی انگلی اٹھے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں۔ تم اس کی بات کرتے ہو جس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم اس کے قصیدے پڑھتے ہیں کہ جو چاہے تو خدا قبلے بدل دے۔ تم اس کی بات کرتے ہو جو سکی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا، ہم اس کی نعت خوانی کرتے ہیں جس نے کہا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ہم تو اس طرح کے قصیدے پڑھتے ہیں، نی بریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں۔ آپ کا ذوق سلامت ہے کہ نہیں؟ می بریا کستوریاں دا۔ اب ہمارا حق ہے کہ ہم حضور کے قصیدے پڑھیں۔ مغرب نے سمجھا تھا شاید ان کے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے، لیکن اقبال کہتا ہے مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ مسلمان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا، پوری امت کے اندر ایک حرارت پیدا ہو گئی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا لیڈر کوئی نہیں ہے۔ چمن میں رخت گل شبنم سے تر ہے، سمن ہے سبزہ ہے باد سہر ہے، مگر ہنگامہ ہو سکتا نہیں گرم یہاں کا لالا بے سوزے جگر ہے۔ 56 اسلامی ملکوں کے حکمران بے غیرت ہو گئے ہوئے، اس وجہ سے جو ہے وہ انقلاب نہیں آ رہا، ورنہ لوگوں کے اندر ایک جذبہ ہے۔ اور میں نے جگہ جگہ دیکھا لوگوں کے سینے میں ایک طوفان ہے، ایک جذبہ لیے ہوئے لوگ گھوم رہے ہیں اور مرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ ایک امت کے اندر جذبہ پیدا ہوا۔ تو مغرب نے سوچا تھا شاید ہم ان کے سینے سے عشق کی وہ چنگاری چھین لیں گے، لیکن مغرب اب دیکھ لے کہ یہ چنگاری اب شعلہ جوالہ بن گئی ہے، اور کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں اس نے محمد کے قصیدے نہ پڑھے جا رہے ہیں۔ شاید آپ نے دیکھا ہو تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ آپ حضور کی قصیدہ خوانی پوری قوت اور پورے پاکپن کے ساتھ کریں۔ تو بات کر رہا تھا نی بریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں تے قبلہ او دے بنیا سائن جدے یار نے موڑیاں زلفاں۔ ہم تو اس طبی کے چاہنے والے ہیں۔ آپ کو واقعہ تو یاد آ گیا ہوگا، کہاں یہ خیال کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور کہاں یہ قرآن کی آیت محبوب تو چاہے تو قبلہ نہ بدل دیں۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ کہا محبوب اگر پروگرام ہو گیا تو پھر بدل لو۔ قبیلہ بنو سلیم کی مسجد ہے، ظہر کی نماز ہے، 2 رکعتیں پڑھ چکے ہیں، 2 ابھی باقی ہیں، خاطر آخر میں خیال آیا قبلہ بدل جائے تو کیا خوب ہے۔ طائر شجرہ نشین کے پروں کے پھڑ پڑانے کی آواز آنے لگی۔ کہا محبوب پروگرام بن گیا پھر دیر کا ہے گی، ابھی رخ پھیر لو یا اللہ کی نماز تو پوری ہو لے۔ صحابہ ذہنی طور پہ آمادہ تو نہیں تھے، چونکہ صحابہ پہلا قبلہ جنہوں نے دیکھا ہے وہ بالکل مسجد قبلہ تین، اللہ آپ کو نصیب کرے زیارت اس کی، پہلا قبلہ بالکل شمال میں اور موجودہ قبلہ بالکل جنوب میں۔ صحابہ کو تو نہیں پتا کیا ہونے والے، حضور رخ پھیرے کی پریشانی تو ہوگی، لہذا نماز پڑھ لینے دی جائے، اب بتا دیا جائے جو پڑھ لی سو پڑھ لی، آئندہ نماز تو منہ کر کے پڑھیں گے۔ ہم نے نماز کا وقت بھی بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتاتے ہیں، کل سے نماز ظہر 2:15 بجے پڑھیں گے۔ اگر اسی دن بتا دیں تو لوگ تو گلے کو آئیں گے، یار ہم تو آئے ہیں 2 بجے کے حساب سے 15 منٹ اور انتظار کریں۔ تو ہم نے نماز کا وقت بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتاتے ہیں، یہاں تو قبلہ بدلنا تھا، ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا۔ کہا نہیں محبوب ابھی رخ پھیر لو، یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے۔ کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہو۔ نی وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں تے قبلہ اودے بنیا سائن جدے یار نے موڑیاں زلفاں۔ ہم تو اس نبی کے چاہنے اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ تو بات کر رہا تھا کہ کہاں یہ مزاج کی امت ناپنے اور تولنے میں لگی ہے، اور کہاں یہ حکم خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ ہونے پائے، لہجہ بھی اونچا ہو گیا، سب کچھ غلط کر دوں گا، آواز ضائع کر دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تم سمجھو گے کہ ہماری نیکیاں بدستور موجود ہیں، لیکن لٹ جاؤ گے اگر میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز بھی اونچی ہو۔ اور آگے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو اپنی آواز کو رسول کریم کے ہاں پست رکھتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں اپنی آوازیں نرم رکھتے ہیں، پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے۔ تقوی کی علامت کیا ہے؟ متقی کون ہے؟ جس کی نمازیں زیادہ ہیں، جس کے روزے زیادہ ہیں، جس کی عبادت کا طول و عرض بہت سارا ہے، جس نے حج عمرے زیادہ کیے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جو میرے محبوب کا ادب کرتا ہے اس کا دل تقوی کے لیے منتخب ہو گیا۔ یہ سیدھی سادی نشانی سمجھ میں آ گئی۔
मुत्तकी कौन है देखना है, मुत्तकी कौन है। हुजूर का नाम सुन के जिसे ठंड पड़ जाए समझो मुत्तकी है। हुजूर अलैहिस्सलाम का अदब जो मलहूज रखे वो मुत्तकी है। अदब पहला करीना है मोहब्बत की करीना। बल्कि शहर इकबाल में आया हूं तो इकबाल की बात भी तो यहां करनी चाहिए। इकबाल से पूछा गया कि दीन क्या है, दो लफ्ज़ ही बताओ दीन क्या है। एक तो था 3 घंटे का खिताब किया जाए कि दीन ये है, 600 सफ़ात का मबसूत मकाला हो कि दीन ये है, लेकिन अगर 2 लफ्जों में पूछना चाहो कि दीन क्या है तो इकबाल कहता है दीन सरापा सोख्तन अंदर तलब इंतहाइश इश्क आगाज़श अदब। अगर 2 लफ्जों में तशरीह पूछो ना दीन की कि दीन क्या है तो इकबाल कहता है तलबे यार में जलने का नाम दीन है। तलबे यार में जलने का नाम दीन सरापा सोख्तन अंदर तलब। तलबे यार में जलने और मरने और तड़पने का नाम दीन है। इसीलिए कहा था ना उसने अल्लाह से तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोज़े से भीख दे। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं खाक का ढेर है। इश्क नहीं तो कुछ भी नहीं है। इश्क ही इब्तदाए ज़ात, इश्क ही इंतहाए ज़ात। इश्क ना हो तो शरफ़ती बुत कदा तज़व्वुरा। कुछ भी नहीं पल्ले बचता अगर इश्क नहीं है। यही हरारत है, यही जज्बा है, यही सब कुछ है। तो इकबाल कहते हैं दी क्या है, दी सरापा सोख्तन अंदर तलब। तलबे यार में जलने का नाम दीन है। इंतहाइश इश्क आगाज़श अदब। अदब से दीन शुरू होता है, इश्क पे खत्म हो जाता है। तो ये है दीन और ये है दीन की तशरीह। तो वो लोग तक़वे वाले हैं जो अपनी आवाज़ें हुजूर के यहाँ पस्त रखते हैं। लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन अज़ीम, उनके लिए मग़फ़रत है और अजर अज़ीम है। एक तो अल्लाह ने बख्श देगा, सारे गुनाहों समेत बख्श देगा, और दूसरा अजर अज़ीम। अजर अज़ीम क्या है? देखो मैं अगर कहूं कि आज मैंने बड़ी खैरात की है तो कितनी की हो? 500 रुपया दे दिया होगा, 1000 रुपया बांट दिया होगा। बड़ी खैरात की है तो मेरा बड़ा कहना इतना ही हो सकता है। लेकिन 1 करोड़पति शख्स कहे कि आज मैंने बड़ा माल बांटा है तो उसने लाखों बांटे होंगे। लेकिन अगर अरबपति कहे आज मैंने बड़ा बांटा है तो उसने करोड़ों बांटे होंगे। अगर खरबपति कहे कि आज मैंने बड़ा माल लुटाया है तो उसने 15 रुपए तो नहीं लुटाए होंगे, उसने अरबों रुपए दिए होंगे। जितना बंदा बड़ा हो उसका बड़ा कितना बड़ा होता है। तो जब अल्लाह कह रहा है कि मैं बड़ा अजर दूंगा तो फिर अल्लाह का बड़ा कितना बड़ा होगा। जो रसूल का अदब करते हैं अल्लाह कहता है उनके लिए अजर अजीम है। तो जिसको अल्लाह भी अजीम कह रहा है तो कितना अजीम होगा। अब अल्लाह का कलील देख लीजिए, अल्लाह के अजीम का तो अंदाजा नहीं हो सकता। कुल बताओ दुनिया कलील, अल्लाह कहता है महबूब दुनिया का सारा सामान अल्लाह की नजर में थोड़ा है। सारा 7 बर्रे आज़मों पे फैली हुई कायनात, समुद्रों की तहों में फैले हुए मोती, पहाड़ों की कूख में छुपे हुए खजाने, लोगों के पास मालियात के दारों के पास सरमाया, जो कुछ दुनिया में है अल्लाह की नजर में थोड़ा है। लेकिन महबूब के अदब करने वालों को जो अल्लाह अता करेगा वो अजीम है। वो कितना अजीम है हम यहां बेबस। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून। वो जो हुजरों के बाहर आके आवाज देते हैं, अल्लाह फरमाते हैं अक्सर अक्ल नहीं रखते। ये एक वक्त आया था जो आदाब रिसालत की रियायत ना रख सके। देहाती थे, नहीं जानते थे अदब क्या है। बाहर खड़े होकर कहा या मोहम्मद उखरुज इलैना, हमारी बात बाहर निकल के सुने। ये हुजूर से उन्होंने कहा। अल्लाह ताला को उनकी ये अदा पसंद ना आए, सूरह हुजुरात की आयतें उतारी और इसी वजह सूरत का नाम हुजुरात है। हुजरे की जमा हुजुरात है। अल्लाह ने महबूब के हुजरों पे सूरत उतार दी। अल्लाह अकबर। तो कहा इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात, जो हुजरों से बाहर खड़े होकर निदाएं देते हैं, आवाजें देते हैं, अक्सरुहुम ला याक़िलून, वो अक्ल नहीं रखते। वलो अन्नहुम सबरू, अगर वो आवाजें ना देते सब्र करके खड़े हो जाते, हत्ता तख़रुज इलैहिम, महबूब तो खुद ही आ जाता। बंदा मिट ना जाए आका पे तो वो बंदा क्या है। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। गुलाम आए थे, नबी को पता चल गया था कि गुलाम आए, सब्र तो करते, नबी खुद ही तशरीफ ले आता। यहां तो लफ्जों का सहारा लेने की जरूरत ही नहीं होती। हजरत हुज़ैफा बिन यमान की सुनिए, सिहाह की रिवायत है। कहते हैं मेरी अम्मी ने कहा कि जा हुजूर के पीछे नमाज पढ़ और हुजूर से मेरे लिए और अपने लिए दुआ करवाना। कितने खुश नसीब लोग। आज आपकी माएँ कहती होंगी बेटे जाओ कुरान का दर्स सुनाओ, लेकिन वो कितनी खुश नसीब माएँ और कितने खुश नसीब बेटे होंगे। माएँ कहती होगी बेटे जाओ हुजूर की ज़ियारत करा, हुजूर का दीदार करे। तो कहा बेटे जाओ हुजूर का दीदार करे, लेकिन इस शर्त पे तुम्हें छुट्टी देती हूँ कि जाके हुजूर से मेरे लिए भी और अपने लिए भी मग़फ़िरत की दुआ जरूर करवाना। ये अगर वादा करते हो तो चले जाओ। हजरत
हुज़ैफा बिन यमान ने वादा कर लिया, आगे हुजूर की खिदमत में मगरिब की नमाज कर रहा था। हुजूर ने नमाज पढ़ाई, सलाम किया, आरज़ू थी अर्ज़ करूं लेकिन हुजूर तशरीफ फरमा नहीं उठे। कहते हैं मैं भी बैठा रहा। इशा की नमाज का वक्त आ गया, नमाज इशा पढ़ाई, हुजूर तशरीफ फरमा रहे। थोड़ी देर के बाद हुजूर उठे और जल्दी जल्दी अपने काशाना नूर की तरफ जाने लगे। मैंने सोचा कि माँ का पैगाम तो देना रह गया, माँ ने तो मुझे इसी शर्त पे छुट्टी दे दी कि जा हुजूर से जाके मेरे लिए और अपने लिए दुआ करवाना। माँ ने पूछा कि बेटे दुआ करवाई, और हुजूर से तो क्या जवाब दूं। मैंने माँ की खिदमत को भी छोड़ा और आया और दुआ भी नहीं करवाई। कहते मैं जल्दी जल्दी हुजूर के पीछे चला। जब मैं हुजूर के पीछे चला तो हुजूर हुजरे के करीब पहुंच के पलट के देखा, कहा कौन है? हुज़ैफा है। मैंने अर्ज़ की हाँ हुजूर हुज़ैफा हूं। कहा माँ हाजा तो कहा गफ़रल्लाहु लका व लिउम्मिक, अल्लाह तुझे और तेरी माँ को बख्शे, क्या काम है मेरे साथ? अल्लाह तुझे बख्शे, तेरी माँ को बख्शे, क्या काम है मेरे साथ? अब हजरत हुज़ैफा कहते हैं मैं जवाब क्या देता, जो काम था वो तो पहले ही हो गया। अल्लाह कहते हैं महबूब ये हुजरों के बाहर खड़े होकर आवाजें देते हैं कि हम आगे हमारी बात सुनिए। महबूब ये अगर सब्र करके खड़े होते तो खुद ही आ जाता, हत्ता तख़रुज इलैहिम, तू खुद ही तशरीफ ले आता। अल्लाह अकबर, बंदा मिट ना जाए आका पे तो वो बंदा क्या, ये कैसे हो सकता है? मैं एक सादी सी मिसाल दिया करता हूं, बैरून मुल्क गए हो ना बेटे, तो आज मां को रात नींद नहीं आ रही, आंगन में वेड़े में कभी दाएं जाती है कभी बाएं जाती है। पूछा मां क्या मांग रहा है? कहा फलां बेटे की तरफ से मेरा दिल बेचैन है। और सुबह वाकई फोन आया कि उसका एक्सीडेंट हो गया, वो सख्त चोटों में। तो मां समंदर पार बैठे हुए बेटे के दर्द को महसूस करती है। ये रिश्ता मां का है तो नबी का रिश्ता तो है ही बड़ा बुरा। लौ तदखुलू शौकतुन फी हिज्र अहदिकुम लवजदतु अला मा, कहा उम्मती तेरे पांव में कांटा भी चुभे तो उसकी तकलीफ मुझे होती है, उसकी तकलीफ मैं महसूस करता हूं। इकबाल कहता है मुब्तलाए दर्द हो कोई उज़र होती है आंख, इस कदर हम दर्द सारे जिस्म की होती है आंख। तो ये कैसे हो सकता है? हज़रत अम्मार इब्न यासिर की सुन लीजिए, इमाम सयूती ने इसको किफायतुत तालिबिल नबी फी ख़साइस नबी में लिखा। कातिलों ने पकड़ के आग में रख दिया। हज़रत अम्मार इब्न यासिर रो पड़े, कातिल समझे आग से डर गया, कहा निकाल दें, मुनहरफ हो जाएगा इस्लाम से। कहा तुम गलत समझे, मैं तो किसी और कहानी में रो रहा हूं, मेरा तो दर्द कोई और है। फंसी जो दाम में बुलबुल तो लगी यूं कहने, करेगा कत्ल गर किया है तूने असीर मुझे, कबाब शमा के शोला पे कीजिए ऐसे याद कि शक्ले गुल नजर आए दमे आखिर मुझे। थोड़ी सी तशरीह कर दूं, बुलबुल को पकड़ लिया था शिकारी ने। बुलबुल ने कहा कि मुझे तू कत्ल जरूर करेगा, मेरा कबाब भी जरूर तैयार करेगा, मुझे छोड़ने का नहीं, सुबह से जाल लगाया हुआ है, मैं ये कहती भी नहीं कि मुझे छोड़ दे, लेकिन हर मरने वाले की कोई आरज़ू भी तो होती। मेरी एक आरज़ू यह है कि जब तू मेरा कबाब तैयार करे, मुझे कच्ची आग पे नहीं भूनना, मुझे कोयलों पे नहीं भूनना, बल्कि जलती हुई शमा के शोले पे मेरा कबाब बनाना। क्यों? इसलिए कि मैं बुलबुल हूं, और बुलबुल का ताल्लुक और मोहब्बत का रब्त और रिश्ता फूल से है। तो उस वक्त फूल तो मेरे सामने होगा नहीं, लेकिन जलते हुए शोले की शक्ल तो फूल जैसी होती है। मेरी आरज़ू यह है जब कबाब बन रहा हो तो याद सामने हो। फंसी जो दाम में बुलबुल तो लगी यूं कहने, करेगा कत्ल गर किया है तूने असीर मुझे, कबाब शमा के शोला पे कीजिए ऐसे याद कि शक्ले गुल नजर आए दमे अखीर मुझे। हजरत अम्मार इब्न यासिर ने कहा मैं आग से डर के नहीं रो रहा, मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि शक्ले गुल नजर आए दमे अखीर मुझे। मेरी आरज़ू है काश इस लम्हे हुजूर की ज़ियारत नसीब हो जाए, मैं तो इसलिए रो रहा हूं। बंदा मिटना जाए आका पे तो वो बंदा बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है। इधर ये तड़प पैदा हुई, उधर हुजूर तशरीफ ले आए। काफिरों ने पकड़ के आग में डाल दिया, हुजूर आगे बढ़ के उनके सर पे हाथ रख दिया और लफ्ज़ हदीस के हुजूर ने कहा या नारो कूनी बरदम व सलामन अला अम्मार इब्न यासिर कमा कुन्त अला इब्राहीम, ऐ आग मेरे अम्मार पर ऐसे ठंडी हो जाए जिस तरह हजरत इब्राहीम पे ठंडी हुई। तो आग ने हजरत अम्मार इब्न यासिर का एक बाल भी नहीं जलाया और वो बाद में शहीद हुए। तो ये है हुजूर का उम्मत के साथ रब्त। तो कहा अगर वो सब करते तो महबूब तू खुद ही आ जाता, लकाना खैर अल्लाहुम, तो ये इनके लिए बेहतर था। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला। क्योंकि ये आदाब जानते नहीं थे, नए नए लोग आए थे, अल्लाह ने माफ कर दिया। तो कहा मेरे महबूब के दरवाजे के बाहर खड़े होकर के तुम मेरे महबूब को आवाज ना दो। और सहाबा का फिर मिजाज था कि हुजूर की दहलीज पे खड़े होकर के दस्तक नहीं देते। अगर हालात इंतहाई एमरजेंसी होते तो फिर वो दस्तक दे लेते, लेकिन उसका एक तरीका जिसको इमाम बुखारी ने बयान किया, कानत तुकराहो अबवाबुन नबी बिल अज़ाफिर, फिर सहाबा अपनी उंगलियों के पोरों के साथ हुजूर की दहलीज पे दस्तक दिया करते।
انگلیوں کے پوروں کے ساتھ دستک دینے کا مطلب کیا؟ اس کی تشریح ملا علی قاری کرتے ہیں. لفظ اتنے خوبصورت ہیں، اگر میں ترجمہ نہ بھی کروں گا تو آپ لذت ضرور دیں گے. بعض لفظ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں نا کہ انسان جھوم اٹھتا ہے. اقبال کے دیکھیے، نوجوانہ چو زنا مشغول تن از حیا بیگانہ پیرانے کون، ساختہ پرداختہ دل باختہ اب رواں مثل دو تیرے آختہ. اب لفظ اتنے خوبصورت ہیں. اب دیکھیے ملا علی قاری لکھتے ہیں اس کی تشریح کے اندر، حضرات صحابہ حضور کے دروازے کو جو دستک نہیں دیتے تھے، انگلیوں سے اور پوروں سے دستک دیتے تھے، اس کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں اے ضربن خفیفن و دکن لطیفن تعظیمن و تکریمن و تشریفن. یہ سب کچھ حضور کی عزت افزائی کے لیے. ساغر صدیقی نے کہا تھا میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. یہ اس کا تخیل ہے، اس کا تصور ہے. اس نے عملاً در حبیب پہ یوں دستک دی نہیں ہوگی، صحابہ نے دے کے بھی دکھا. یہ ہے حضور کے آداب کی رعایت جس کو ملحوظ رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا. بلکہ اللہ فرمایا اے ایمان والو، میرے نبی سے جب سرگوشی کرنا چاہو تو یوں ہی نہ آ جاؤ، پہلے گھر جاؤ، صدقہ لو، فقیر ڈھونڈو، خیرات کرو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ تمہیں پتہ چلے کتنی اونچی بارگاہ میں آ. اس آیت کریمہ کا نزول ہوا، چند سیر جو خیرات کر کے حضرت علی نے حضور سے 10 مسئلے پوچھے، فوراً آیت منسوخ کر دی. حکم ختم ہو گیا، آیت قرآن میں بات ہوئی. کیوں ختم کر دیا گیا؟ صحابہ غریب ہیں، ان کی غربت کا لحاظ رکھا گیا کہ پھر تو میرے حضور سے امیر ہی مسئلہ پوچھ سکیں گے، زیادہ غریب صحابی تو مسئلہ پوچھ نہیں سکیں گے. اچھا، اللہ کو آیت کریمہ کے نزول کے بعد پتا چلا صحابہ غریب ہے یا پہلے پتا تھا؟ اگر پہلے پتا تو پھر آیت نازل کیوں کی؟ کہا نازل اس لیے کی کہ تمہیں پتا چل جائے کہ میرے محبوب کا ادب کیا ہے. یہ جو اٹھا رہے ہیں حکم کو، یہ تمہاری سہولت کے لیے اٹھا رہے ہیں، ورنہ میرے نبی کے ادب اور میرے نبی کے تعظیم کا عالم یہی ہے کہ تم پہلے گھر جاؤ، صدقہ لو، خیرات کرو، اور پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ. جس طرح نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، میرے محبوب سے ملنے سے پہلے خیرات کیا کرو. یہ اتنی اونچی بارگاہ ہے، جب اتنی رفیع المرتبت بارگاہ ہے کہ آواز کو بھی قابو رکھنا. اتنی اونچی بارگاہ ہے کہ صدقہ دے کے حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہونا. اتنی رفیع المرتبت بارگاہ ہے کہ حضور سے کسی انداز میں تقدم بھی اختیار نہیں کرنا ہے، لہجہ بھی بلند نہیں ہونا ہے. تو پھر ایک مومن کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ آقا کی توہین ہو؟ یہ بد نصیب دن اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ 14 صدیوں میں امت مسلمہ پر اتنے بد نصیب دن کبھی نہیں آئے. ہم نے لٹتے ہوئے بغداد کی کہانیاں بھی پڑھی ہیں، ہم نے غرناطے کو اجڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے، ہم نے انسانوں کے پرخچے اڑتے ہوئے بھی دیکھے ہیں، ہم نے دجلہ کی کناروں پر اور اس کی لہروں پر لاشوں کو تیرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. ہم نے درد کی یہ ساری کہانی بغداد کی اس بھیانک گھڑیوں کو کون بھول سکتا ہے جب انسانوں کے سروں کی کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کیا گیا. یہ منگولوں نے ظلم کیا اور جبر کیا، حتیٰ کہ تہ خانے کے اندر پانی جب چھوڑا گیا تو 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے بغداد کے تہ خانوں سے اٹھائی. وہ بد نصیب دن بھی ہم نے دیکھے، اور اب بھی جو دن ہمارے اوپر گزر رہے ہیں یہ بھی خوشگوار دن نہیں. کابل، کندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلا، تورا بورا، تقریب، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ، آذربائیجان، اراکان، جہاں جہاں دیکھ لیں آپ امت مسلمہ سخت اضطراب میں. گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں کی سلاخوں کے پیچھے ہمارے قیدی، شتیلا اور صابرہ کے کیمپوں کے اندر ہمارے قیدی تڑپ رہے ہیں، ابو غریب کی جیل میں ہمارے لوگ تڑپ رہے ہیں، عافیہ صدیقی ہماری بیٹی ہے اور غیروں کے نرغے میں. اس وقت پوری امت مسلمہ جس اضطراب میں، یہ کل کی کہانی ہماری رگیں کاٹی گئی، اور شہادت کے جب کاٹ کر کے جب خون بہ گیا تو پٹروں میں پٹرول بھرا گیا، پھر لاشوں کو آگ لگا دی گئی، اور جب وہ لاشیں تڑپتے تھے، رقص بسمل کے تماشے کرتے تھے تو انگریز گنڈے ٹوٹے مارتے تھے اور ساتھ کہہ لگاتے تھے. یہ کل کی کہانی ہے کہ شبرغان جانے والے کنٹینروں کے اندر طالبان بھر دیے گئے اور انہیں ایک بوتل پانی کی بھی نہ دی گئی، اور جب پیاس کی شدت سے وہ تڑپے تو ایک دوسرے کا پسینہ چاٹتے، اور جب وہاں جا کے کنٹینر کھولا گیا تو 300 میں سے صرف 2 آدمی بچے جو دکھ کی کہانی سنانے کے لیے باقی رہ گئے. یہ کل کی کہانی ہے، ایک عورت کے جسم کو زخم لگا کر کے بھوکے کتوں کے آگے چھوڑا گیا، اور امریکی گنڈے اس کے تڑپنے کا تماشا دیکھتے تو کہتے لگاتے تھے. یہ کہانی پرانی نہیں ہوئی کہ ہمارے سروں سے بال نوچے گئے اور ان زخموں میں تیزاب چھڑکا گیا اور ان کے تڑپنے کا تماشا دیکھا گیا. یہ کتوں اور بلیوں کے حقوق بنانے والے مکار اور عیار اتنے گندے اور اتنے گھنونے اور اتنے سخت اور اتنے سخت دل ہیں کہ انہیں انسانوں کا تماشا لگا کے خوشی ہوتی ہے. یہ سب کچھ منافقت ہے. یہ بلیوں اور کتوں کے جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں بنانے والے یہ سب مکاری کرتے ہیں
इंसानों का बहता हुआ खून, और अफगानिस्तान के पहाड़ खून से रंगे गए, और इराक के अंदर जो कुछ हुआ, मूसल की शाम कौन भूल सकता है, और कौन नम्रों को भूल सकता है जब बगदाद के अंदर लोगों ने अपने घरों के सहनों के अंदर कब्रें खोदी थी। हमें बड़े चरके लगे, हमें बड़े दुख पहुंचे, बड़ी अजियतें, लेकिन ये वक्त भी हमने अपनी आंखों से देखा, और ये हमारी जिंदगी में लम्हे भी आए कि जिस तरह हॉकी और क्रिकेट के मैच होते हैं, वेबसाइट के ऊपर पेज डाला जाता है और पूरी दुनिया को दावत दी जाती है कि आओ तौहीन रिसालत का मैच खेलें, और 12,000 लोग जो हैं वो इसकी रजिस्ट्रेशन करवाता है। ये डूब मरने का मौका है उम्मत मुस्लिमा के लिए। हजरत इमाम मालिक ने कहा था कि दो ही बातें, या गुस्ताख रसूल जिंदा रहेगा या आशिक रसूल जिंदा रहेगा। धरती के ऊपर यह नहीं हो सकता कि दोनों एक साथ जिंदा रहे। हमारी जिंदगी बेतरतीब क्यों नहीं हो जाती, हमारे शब व खैर मुरतब क्यों नहीं हो जाते, हमारी जिंदगी के तेवर जो है वो बदल क्यों नहीं जाते। ये दिन बदनसीब दिन हमने अपनी आंखों से देखे हैं, लेकिन बदनसीब दिन हमारे हुक्मरानों की करतूतों की वजह से आए। ये बात ज़हन में रखें। हमने इस्लाम और मुसलमानों के ऊपर इंतहाई कमजोर अय्याम भी देखे, बिलखुसूस जब सल्तनत उस्मानिया टूट रही थी, जब मिस्टर हेम्फर और लार्नस ऑफ अरेबिया के जासूस अरब ममालिक में जो है वो उम्मत मुस्लिमा को तोड़ने की और सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े करने की साजिश कर रहे थे, तो ये इंतहाई कमजोर तरीन दिन थे। उधर हमारे हुक्मरान अय्याशियों में लगे हुए थे। उन्हीं दिनों का मरसिया पड़ा है, देख मस्जिद में शिकस्त रिश्ता तस्बीह शेख, और बुत कदे में ब्रह्मन की पुख्ता जुन्नारी भी देख, काफरों की मुस्लिम आईनी का भी नजारा कर, और मुस्लिमों की मुस्लिम आजादी भी देख, चाक कर दी तुर्क नादाने खिलाफत की कबाब, सादगी मुस्लिम की देख, औरों की अय्यारी भी देख। वो दिन भी हमने देखे, ले गए तसलीस के फरजंद मीरा से खलील, हमने वो दिन भी देखे। उसी कश्ती को है खौफे तलातम सब है, मुंह मोड़ दिए थे जिसने बढ़ते हुए तूफानों के। हमने बदतरीन दिन देखे हैं, और ये हालात आए हैं उम्मत मुस्लिमा के। हमने लुटते हुए उंदलस की कहानियां भी पढ़ी, हमने बैतुल हमरा पर जो है वो अंग्रेजों को बंगला डालते हुए देखा है, हमने मस्जिद कुर्तबा को जो है वो घोड़ों का अस्तबल बनते हुए भी देखा है। बड़े बदनसीब दिन हमारे ऊपर आए हैं, और ये 2-4 अशरों के अंदर तो जो हालात है वो इंतहाई बदतरीन है। लेकिन मैं कहानी सुना रहा हूं अपने कमजोर तरीन दौर की, जब सल्तनत उस्मानिया ना होने के बराबर थी। सुल्तान अब्दुल हमीद का जमाना है, और इंग्लैंड के अंदर एक फिल्म तौहीन रिसालत पे बनती है। उस कमजोर हालात के अंदर जबकि जीने की राह तलाश कर रहे थे ये लोग, सुल्तान अब्दुल हमीद फौजी लिबास पहनकर हाथ में तलवार थाम के मैदान में आ जाता है। इतने बदनसीब दिन थे। उस वक्त हम एटमी ताकत नहीं थे, लेकिन आज 56-57 इस्लामी ममालिक, और जो इस वक्त हाल हो रहा है इससे पहले की कोई मिसाल नहीं। 56-57 इस्लामी मुल्कों ने ढब का एक जोरदार बयान भी दिया हुक्मरानों की जानिब। OIC एक मुर्दा घोड़े का किरदार अदा कर रहा है। शायद हमारे हुक्मरान समझते हैं, मैंने कल भी किसी मौके पर कहा था कि जरदारी बेचारे को तो हम क्या कहें, उसकी तो बात ही छोड़ें, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी को तो कह सकते हैं। कल कयामत के दिन आमना के लाल ने पूछ लिया, गिलानी मेरी तौहीन होती थी और तेरे हाथ में वजारत का कलम दान था, तू एक ढब का बयान भी ना दे सका, तो गुंबद खजरा के मकीन के सामने क्या जवाब देगा। मां फातिमा ने पूछ लिया, मेरे पापा की तौहीन हुई थी और तेरी जिंदगी बेतरतीब नहीं हुई थी, तो क्या जवाब देगा। शायद इन लोगों ने समझा है कि वाशिंगटन और व्हाइट हाउस की देन है हुकूमत, लेकिन हुक्मरानों ने धोखा खाया है। ये तख्त और ताज हमें अमेरिका और यूरोप से नहीं मिले, ये मोहम्मद अरबी के जोड़ों का सदका नसीब हुए। ये पाकिस्तान बिलखुसूस हमें थाली में डालकर नहीं दिया गया, भीख मांगने से हमें दिया। हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं, खून की बहती हुई धारें आज भी गर्म हैं जिस वतन के लिए बही थी। वो लम्हे भूल सकते आप जब मां की गोद से बच्चा छीना जाता और सिर करपान की नोक पे चढ़ाता और फिर पटक के फर्श पे मारता, बच्चे का पेट फट जाता, मां रोने की बजाय कहती पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कानून रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये पाकिस्तान हमने खून दे के दिया है, अपने वतन छोड़ के पाकिस्तान हासिल किया है। दुनिया के ऊपर नजरिए की बुनियाद पर बाद से वजूद में आने वाला मुल्क है पाकिस्तान। इसका जुगराफिया बाद में है, नजरिया पहले। नजरिए की बुनियाद पर यह मुल्क बाद से वजूद में आया। इसके लिए हजारों माओ ने अपनी ममता भरी गोदियां नछावर की, सब हलाली परचम पे कुर्बानियां पेश की गई थी। पाक सरजमीन यूं ही शादबाद नहीं हुई, बल्कि इसके नीचे बहुत सारे लोगों का खून है। कितनी औरतों का जो है वो खून बहा और कितनों ने अपनी आबरू से हाथ धोए। तो ये मुल्क हमें यूं ही नहीं मिला। ये समझते हैं कि ये वाशिंगटन की देन है और एक ढब का बयान
دینا جو ہے وہ ان کے اندر ہمت نہیں ہے. یہ وطن حضور کے غلاموں کا وطن ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے، بلکہ پوری دنیا کے 56 اسلامی ممالک آقا کی عطا ہے. یہ مکے اور مدینے کا فیضان ہے، یہ واشنگٹن اور یورپ کا فیض نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال کا فیض ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے ہیں عرض تہامہ سے، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. کسی نے کہا عمر 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور اس چٹیل میدان میں کھڑے ہو کے رو رہے ہو، کیا واقعہ ہوا؟ کہا تمہیں نہیں پتا، مجھے ایک کہانی یاد آ گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا میں اپنے باپ خطاب کے اونٹ چلایا کرتا تھا. اسی میدان میں میرے باپ نے مجھے کہا ان 5 اونٹوں کو لائن میں کھڑا کر. میں آگے والا سیدھا کرتا تو پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا، میں پیچھے والا سیدھا کرتا تو آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا. میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا. کہا ایک عرب کے بیٹے ہو کر کے 5 اونٹ بھی لائن میں کھڑے نہیں کر سکتے ہو؟ تو اسی چٹیل میدان میں مجھے میرے باپ سے مجھے مار پڑی اور آج 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے. شرق سے لے کر غرب تک سارے لوگ ایک لائن میں کھڑے ہیں. یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں تو 5 اونٹ بھی لائن میں کھڑے نہیں کر سکتا تھا اور آج شرق سے غرب تک ساری دنیا کی لائن میں کھڑی ہے. یہ آقا کے نالین کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا؟ تو امت مسلمہ کو جو حکمرانی ملی ہے یہ حضور کے نالین کا صدقہ ملا ہے. اور میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو مرزائیوں کے بھائی بنتے پھرتے ہیں، شرم کرو، حیا کرو، بے غیرت نہ بنو. مجھے ایک درویش نے بتایا کہ پھانسی کا پھندا پورا آ گیا تھا، صرف 2 نیکیاں کام آ گئی. ایک تو جو ایٹمی دھماکہ کیا تھا وہ کام آ گیا. آج بھول گیا ہے اس کہانی کو. اس وقت پھندا بالکل پورا آ گیا تھا. یہ مدینے نے بچایا ہے یا مکے نے بچایا ہے؟ اور آج جو کتے مکے اور مدینے پہ بھونکتے ہیں آج ان کو بھائی کہا جا رہا ہے. یہ 4 دن کا تخت و تاج ہے، 4 دن کی کہانی ہے. ہم اگر زرداری کو کہتے ہیں اور دوسری طرف گیلانی کو کہتے ہیں کہ اپنا قبلہ درست کرے، ہم میاں نواز شریف کو بھی کہتے ہیں اپنا قبلہ ٹھیک کر دے، اللہ سے توبہ کرے، ورنہ اللہ کا قہر پڑے گا، اس کا غضب پڑے گا. قوم نے تیرے سے توقع وابستہ کی ہیں، لیکن قوم توقع وابستہ کر سکتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے نام سے قوم غداری نہیں کر سکتی. تم نے سمجھا کہ جو مرضی کہہ لے قوم سوئی ہوئی ہے. ہمارے پاس اس وقت ملک میں بھی لیڈر کوئی نہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمیں مجبوراً جو ہے بہت سارے لوگوں کا ٹکاؤ تیری جانب ہو گیا اور تو بھول گیا کہ شاید جو ہے کتنا بڑا لیڈرشپ تو کوئی نہیں ہے. قوم کی مجبوری ہے کہ لوگ چھوٹی بڑائی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. قوم کی توقع پہ پورا اترنے کی کوشش کر. اور یہ جو غضب کیا اور ظلم کیا مرزائیوں کو جو ہے وہ بھائی کہا، مرزائی ختم نبوت کے باغی ہیں، رسول اللہ کے دشمن ہیں. مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے. جو بدبخت یہ جملے کہیں تو اس کو بھائی کہنے والا ہمارا کیا لگتا ہے؟ اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، ورنہ اتنا بڑا گناہ کیا ہے جو دنیا بھی برباد کر دے گا، آخرت بھی برباد کر دے گا. یہ تخت و تاج کے لیے لوگ کیا کیا پاپڑ دے رہے ہیں. علامہ اقبال نے اپنا سارا فلسفہ 2 لفظوں میں نچوڑ دیا. حد کر دی قلندر لاہوری نے اور درویش سیالکوٹی نے، فیلسوف مشرق نے، نقاد مغرب نے. اقبال نے اپنا سارا فلسفہ 2 لفظوں میں نچوڑ دیا. اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. ہم شخصیت پرست نہیں ہیں. فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. ہم نہیں ہیں، شخصیت پرست نہیں ہیں. غلام خواجہ یہاں گیتی نواز کہ در دینش ملوکیت حرام است. ہم تو آقا کے غلام ہیں. میرے کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے باقی ہے آرام جاں ہمارا. ان لوگوں کو غلط فہمی ہوگی لوگوں کا ہجوم دیکھ کر کے، اور جو مرضی پکے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ قوم بے غیرت ہے. یہ قوم بے غیرت نہیں ہے، حضور سے وفا کے رشتے کو نبھانا جانتی ہے. وہ گود ابھی بھانج نہیں ہوئی جس نے غازی علم الدین کو جنم دیا تھا. وہ گود ابھی بھانج نہیں ہوئی جس نے عامر چیمہ کو جنم دیا تھا. غلط فہمی ہو گئی اور مغرب نے بھی حکمرانوں کے روپ میں مسلمانوں کا چہرہ دیکھنا شروع کر دیا. ہم سب کچھ قبول کر سکتے ہیں، ہر شے برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نام محمد سے غداری نہیں کر سکتے ہیں. مغرب نے اپنے انداز میں سوچا ہے
وہ کہتا ہے کہ نبی بھی تو ایک انسان ہی ہوتا ہے، لیکن نہیں، ہم ہر شے ہر دکھ قبول کر لیتے ہیں، لیکن جب بعد میں پہ آئے تو سب نبی کے نام پہ بال کے پھر بھی کہتے ہیں حق ادا نہیں ہوا۔ بریلی سے آج بھی آواز آ رہی ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کروں کروڑوں جہان۔ پی ٹی اے کا ڈائریکٹر دلائل دے رہا ہے پاکستان کا امیج خراب ہوگا۔ میں نے اسی دن گجرانوالہ کے روڈ پہ کہا تھا، میں کس امیج کی بات کرتے ہو؟ گینگ ریپ والے امیج کی بات کرتے ہو جس میں بچیوں کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے؟ اس امیج کی بات کرتے ہو جس میں منڈیاں مچھلی بازار بنی ہوئی ہیں؟ اس امیج کی بات کرتے ہو؟ کل عورتیں ایک دوسرے کے بال جو ہے وہ توڑ رہی تھی اور ایک دوسرے کو تماچے لگا رہی تھی اسمبلی کے اندر، اس امیج کی بات کرتے ہو؟ شاہی قلعے کے اندر ایک وزیر ایک عورت سے تھپڑ کھاتا ہے، اس بغیر امیج کی بات کرتے ہو؟ ایک عالی نصب شخص کا چہرہ فضا میں گھومتا ہے کہ عالی جناب کا بھی نشہ نہیں اترا، اس لیے ابھی نیچے نہیں چہرہ اترے گا، اس سمجھ کی بات کرتے ہو؟ تمہارے کمروں سے ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اور خالی شراب کی بوتلیں جو نکلتی ہیں اور سبھی ان کو صاف کرتا ہے، بغیر کوئی سمجھ کی بات کرتے ہو؟ ہمارا امیج محمد عربی کے دم سے ہے، ہمارا سب کچھ حضور ہے۔ لوگ تو آکسیجن سے جیتے ہیں اور ہم سانس بش کے رسول سے لیتے ہیں۔ حضور کے نام سے ہم جیتے ہیں، حضور کے نام سے مرتے ہیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ بہت چیزیں ہم نے برداشت کی، بڑی بہت کچھ ہم نے برداشت کی، ہمارے پاس ساتھ ان دو چار اشروں میں تھوڑا کچھ تو نہیں ہوا ہے۔ ہمیں ام احمد کی چیخیں آج بھی یاد ہیں، ہمیں موصل کی بیٹی کی کہانی آج بھی یاد ہے، ہمیں برطاف کی ان بچیوں کو جو اغوا کر دی گئی آج بھی یاد ہے، ہمیں اپنی کہانی بھولی نہیں ہے، لیکن سب کچھ ہم کسی نہ کسی طرح برداشت کر سکتے ہیں، لیکن حضور کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر اس کو برداشت کر دیں تو میرے پلے رہتا ہی کچھ نہیں ہے۔ جہاں میں ان حکمرانوں کو بے غیرت کہتا ہوں وہاں میں خراج پیش کروں گا سلطان صلاح الدین ایوبی کو۔ میں کہتا ہوں یہ ہے تخت و تاج کے مالک لوگ۔ ان حکمرانوں کی قبروں کے نشان بھی زمانے کو یاد نہیں رہے، وہ ایک باہر گھومتا پھرتا ہے، ملک میں آنا نصیب نہیں ہے، آج وطن کی ہواؤں کو تڑپ رہا ہے، حال ان کا بھی یہ ہوگا۔ اور کتنے سال گزر گئے، ایک وہ حکمران تھے آج بھی دلوں کے تخت پہ بیٹھے ہوئے۔ یہ موجودہ حکمران، یہ ہمارے سروں کے حکمران تو بنے ہوئے لیکن ہمارے دل کے تخت پہ نہیں بیٹھے ہوئے۔ ہمارے دل کے تخت پہ بیٹھا ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی بیٹھا ہوا، ہمارے دل کے تخت پہ بیٹھا ہے تو نور الدین زنگی بیٹھا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز بیٹھے ہیں، محمد بن قاسم بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ہے حضور سے وفا کرنے والے لوگ۔ سلطان ایوبی کی کہانی کتنی دل آویز ہے، کتنی جرأت آمیز ہے اور کتنی غیرت والی کہانی ہے۔ انگلستان کے شہزادوں نے، ریجی نارڈ نے مسلمانوں کے قافلے کو روک لیا اور روک کر کے ان کا سامان لوٹا اور حاجیوں کو اس قافلے کو کہا کہ بلاؤ اپنے نبی کو جو تمہاری جان چھڑائے۔ دریدہ دہنی کی۔ جب سلطان ایوبی تک خبر پہنچی تو میں نے کتب میں پڑھا کہ اس کی آنکھوں سے شرارے نکلتے تھے، وہ غصے سے دانت پیستا تھا، اس کی رگیں پھول گئیں اور اس نے 3 مرتبہ قسم کھائی کہ اتنی دیر تک چین کی نیند نہیں سوؤں گا جب تک اس ظالم کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر دے گا۔ اور پھر پڑھیں تاریخ سلطان ایوبی کی، آج یوں ہی اس کے لیے دل نہیں تڑپتے۔ سلطان ایوبی پھر 3.25 سال تک مسلسل چارپائی پہ اپنی کروٹ نہیں لگائی۔ عیش و عشرت کرنے والے حکمران سنیں، یہ تھے حکمران، یہ تھے تخت و تاج کے مالک۔ 3.25 سال تک اس نے چارپائی پہ اپنی کروٹ نہیں لگائی۔ جب نیند تنگ کرتی تھی خیمے کی چوب سے ٹیک لگا کے آنکھوں کی آگ نکال لیتا، وہ جو خیمے کے اندر لکڑی گڑی ہوئی تو اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتا، آنکھوں کی آگ نکلی پھر محاذ پہ۔ اس نے وہ بارود والی ہانڈیاں تیار کی، بہت کچھ کیا اس نے دن رات۔ واپس آتا ہے تو نقشے بناتا ہے، جاتا ہے محاذ پہ ڈٹ جاتا ہے۔ 3 سال کے بعد اللہ نے اس کی مراد پوری کی۔ انگلستان کے شہزادے لائن میں کھڑے ہیں گرفتار ہو گئے۔ بادشاہ نے شاہ گاما کے لیے کرسی پیش کی، نائٹس کو پانی کا خورا دیا، کہا جسے ہم کرسی دیتے ہیں امان دیتے ہیں، جسے آپ خورا دیتے ہیں پانی کا اسے امان دیتے ہیں۔ ہم سفارتی آداب جانتے ہیں، بادشاہوں کو قتل نہیں کیا کرتے، تمہیں آزاد کرتے ہیں۔ لیکن جب ریجی نارڈ پہ نظر پڑی تو سلطان صلاح الدین ایوبی آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ غصے سے دانت پیستا ہوا آگے بڑھا اور اس کو گرے باندھ سے پکڑ کے پٹک کے زمین پہ مارا اور چھاتی پر بیٹھ کے اس کے بدن کی بوٹیاں کرتے ہوئے کہا، او کتے، تو نے کہا تھا بلاؤ اپنے نبی محمد کو، محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا، محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے جو تیری خبر لے گا، اور اس کی ٹکا بوٹی کر کے رکھ دی۔ سلطان نور الدین زنگی کی کہانی بھی آپ نے سنی ہوگی۔ حضور خواب میں ملے، کہا نور الدین 2 کتے مجھ کو تنگ کر رہے ہیں۔ سلطان اسی وقت اٹھا، لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے حضور کے شہر نور کی طرف چل پڑا۔ 18-19 دن کے بعد وہاں پہنچتا ہے۔
40 लोगों को अपने हमरा लिए पीछे से खजाने और लोग जमा, कहा कि तुम मेरे पीछे आ जाओ। मदीने में कोई गैर मामूली वाकया हो गया। फिर सारे मदीने को बुलाया और उनको खाना खिलाया, लेकिन जो 2 शख्स दिखाए गए थे वो नजर नहीं आए। कहा कोई रह तो नहीं गया? कहा 2 सूफी दरवेश आदमी अल्लाह अल्लाह करते हैं, दिन को रोजा रखते हैं, वो नहीं आए। कहा बुलाओ। बुलाया गया तो बादशाह ने पहचान लिया, ये तो वही है। कहा इधर क्या लेने आए हो? कहा अल्लाह अल्लाह करते हैं। कहा चलो। उनके हुजरे में चला गया, देखा तो कालीन बिछा हुआ है, कोई आसार नहीं है। कालीन उठाया, नीचे पटा पड़ा हुआ, उठाया तो नीचे से सुरंग थी। वो हुजूर के जस्दे अतहर को निकालने की साजिश कर रहे थे। सारा दिन मिट्टी निकालते, रात को बकी के कब्रिस्तान में फेंका था। और रिवायात में आता है हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पांव का अंगूठा बाहर आ गया कि हुजूर नूरुद्दीन को मिले, और उन्हें एक झटका लगा और ये डर के भाग आए। तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने हुजूर के रोजा के चारों तरफ सीसा पिघला के जहां तक पानी है वहां तक डलवा दिया, और फिर उनको कत्ल करवाया और उनके टुकड़े करवाए। और फिर उसके बाद जो आगे लफ्ज है वो जज्बाती कर लेने वाले हैं। सुल्तान फिर मदीने की गलियों में रोता फिरता था और रोता रोता कहता था हुजूर ये मेरी नौकरी, करोड़ों इंसान बचते हैं, आपका शुक्रिया कि ये नौकरी आपने मुझे अता की, ये नौकरी आपने मुझे अता की। साहब हर एक का मकसूद नहीं होता, हर एक का मकसूद नहीं है, ये किस्मत वालों को एजाज मिलता है। जब राजपाल ने रंगीला रसूल लिखी थी तो लाहौर में बड़े लोग थे और बड़ों की आरज़ुएं भी थी, बड़ों ने हमले भी किए। खुद गाजी इल्मुद्दीन का दोस्त अब्दुल रशीद उसके साथ 3 मरतबा टास भी हुई। वो कहता था मैं मारूंगा, गाजी इल्मुद्दीन कहता नहीं उस कुत्ते को मैं मारूंगा। तीनों मरतबा जो है वो कुर्रा फाल गाजी इल्मुद्दीन के नाम निकला। और फिर वो छुरी लेकर के गया और ये उसका मुकद्दर कि उसने राजपाल को कत्ल किया। उस दौर के अंदर जो मीडिया का दौर नहीं था, उस शख्स का जब जनाजा उठा तो 6 लाख लोग जनाजे में शामिल थे। अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक तारीख साज जुमला कहा। आपने फरमाया लोगों मैंने बड़े बड़े बादशाहों की कहानियां पढ़ी हैं, लेकिन मेरे दिल में कभी यह आरज़ू नहीं जागी कि फलां बादशाह मैं होता। मैंने बड़े बड़े शहनशाहों के किस्से पढ़े हैं, बड़े बड़े पहलवानों के तज़किरे सुने, मेरे दिल में यह जज्बा नहीं जागा फलां पहलवान मैं होता। फिर कहा हाँ हाँ मैंने बड़े बड़े वलियों का तज़किरा पढ़ा है, मेरे दिल में यह उमंग भी नहीं जागी कि फलां वली भी मैं होता। लेकिन जब गाजी इल्मुद्दीन का जनाजा लोगों के कंधों मियानी साहब कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहा था, मेरे दिल में यह जज्बा अंगड़ाइयां ले रहा था, काश आज इस चारपाई पे मैं होता। मैंने खुद इन आंखों के साथ गाजी आमर चीमा की कब्र की पैंती की जानब एक सैयदजादे को रोते हुए देखा, जो रो रो के कह रहा था रब्बा मैं ये नहीं कहता मैनू आमर चीमा बना दे, मैं तो ये कहना है कदमां दी खाक ही बना दे। ये बुलंद नसीब है जिसको मिले, ये हमने आरज़ू करनी है, ये हमने तमन्ना करनी है। आज लब्बैक या रसूलल्लाह एक रस्म के तौर पे नहीं, मैं तो अब अपनी दुआओं में मरकजी दुआ यही रखी हुई है कि बड़ी तकरीरें करनी है, कहीं या अल्लाह खाली लफ्ज़ ही न रह जाए। एक साल आया था 2007 का, मैंने 1200 दुरूस कुरान एक साल में दिए, अल्लाह ने बड़ी तौफीक दी है। और ये नहीं है कि सुनने वाले नहीं मिलते, यहां हर माह इतने लोग जमा होते हैं। दसके में चले जाएं, सियालकोट में चले जाएं, लाहौर में चले जाएं, जिस शहर में जाएं हजारों लोग, तकरीर की कमी नहीं, सुनने वालों की कमी नहीं, मोहब्बतों की फरावानी है। लेकिन डरता हूं कहीं लफ्ज ही लफ्ज न रह जाए। मालिक कमजोर हूं, इतनी ताकत तो नहीं, अंदर बुज़दिलियां और कमजोरियां तो हैं, लेकिन अल्लाह इस कमजोर को यह ताकत दे के किसी गुस्ताख का कलेजा चीर के रख दे, इतनी कुव्वत दे। ये आरज़ू करके आपने भी आज उठना है और इस अज़म के साथ उठना है। हो सकता है मुकद्दर जाग पड़े। वो देखो आमिर चीमा को कत्ल करना थोड़े गया था, वो तो टेक्सटाइल की डिग्री लेने गया था, लेकिन वापसी पर जो डिग्री वो लेकर आया, हजारों डिग्रियों से एक डिग्री पे कुर्बान। ये मुकद्दर की कहानी होती है। किसी को उम्र गुजर जाती है, किसी को रास्ते में चलते चलते सौदा मिल जाता है। ये किस्मत की कहानी है। आरज़ू तो पैदा करें दिल में, तमन्ना तो करें दिल में, और ये आरज़ू और ख्वाहिश रखें कि हम गुस्ताखान रसूल के कलेजे को चीर के रख दें, उनके टुकड़े टुकड़े करके रख दें। आका आपकी नामूस पे जो भौंकेगा, आपकी जो तौहीन करेगा, हम उसके टुकड़े करके रख देंगे। हजार कमजोरियों और कोताहियों के बावजूद हम बेगैरत नहीं है, नाम मोहम्मद पे सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार, और सब कुछ कुर्बान करने के बावजूद भी हक अदा नहीं हो पाता। वो इतनी ऊंची जात है। असल ये हमारा इम्तिहान है। मैंने उन दिनों के अंदर भी 2008 में भी कहा था ये हमारा इम्तिहान है, वरना अल्लाह ताला जल्ला शानहू मच्छरों से नहीं नमरूद का फखर तोड़ लेता, वो अबाबीलों से भी हाथी मरवा लेता है। महबूब अलैहिस्सलाम की तौहीन कोई करके तो देखे, लेकिन ये हमारा इम्तिहान है, हमें अल्लाह देखना चाहता है, हमारी आजमाइश है, और हमने देखना है कि हम इस आजमाइश में पूरे निकलते हैं कि नहीं। सबसे अव्वलीन जिम्मेदारी हमारे हुक्मरानों की थी, क्योंकि कुव्वत हाकमा के वो मालिक हैं, लेकिन वो तो बेगैरती की चादर ओढ़ के सोए हुए हैं और ख्वाब खरगोश में हैं। जो मर्जी होता रहे, जो है वो कोई तवक्को नहीं है उनसे कि वो उठ खड़े हों। ये तो सोरे इस्राफील से जागेंगे, उससे कबल तो जागने के नहीं।
दूसरी जिम्मेदारी उन ममालिक में रहने वाले मुसलमानों की है कि वो उनके गिरोबानों से पकड़े और उनको खींच करके उनको जो है उनके टुकड़े टुकड़े करें, क्योंकि इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है कि गुस्ताख रसूल की सजा कत्ल है। ये वाज़ेह में रखें, ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर आके लोगों ने इस पर बहस की है। किसी ने कहा कि अगर राजपाल का सामना मेरे से होता तो मैं उसको दलाल से कायल करता। एक बोलता है कि इस तरह तो तुम अपनी मैशत तबाह कर बैठोगे। कई कई कहानियां तराशने में मिलती हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है, वरना उम्मत के अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। चारों आइम्मा मुत्तफिक हैं, सारे लोग इस पर मुत्तफिक हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के गुस्ताख को कत्ल किया जाएगा। काजी अबू यूसुफ ने किताबुल खिराज में इस फतवे को लिखा, अय्युमा रजुलिन शतमन नबिया औ आबहु औ तनक्कसहु फहुव काफिरुन बिल्लाह व बानत मिनहु इमरातुहु व इन ताबा लम यस्ततुब। कहा कि जिस शख्स ने हुजूर की तौहीन की उसको कत्ल किया जाएगा, तौबा करे भी तो तौबा कबूल नहीं होगी। और तौहीन क्या है? फतावा आलमगीरिया उठाइए, जिसको फतावा हिंदिया भी कहते हैं। 500 उलमाए हिंद के फतवे पे दस्तखत हैं। किसी ने अगर हुजूर की तौहीन करते हुए कहा कसेरा गुफ्त के जामाए पैगंबर रेमनाक बूद, किसी ने कहा हुजूर का लिबास मैला को चैला था, 500 उलमा ने कहा इसकी गर्दन उतार दो। इसने हुजूर के लिबास को मैला कहा। आजम चिश्ती कहता है यार नु मैली अख ना वेखी मता मर से काफिर हो गए। इतनी हसास और इतनी नाजुक बारगाह है, तो गुस्ताख रसूल की सजा कत्ल ही है। उतनी देर तक हम सरखुरू नहीं हो सकते जितनी देर तक गुस्ताख रसूल को कैफरे करदार तक नहीं पहुंचा लेते। तीसरी जिम्मेदारी हमारी है कि हम कोशिश करें, इसके लिए मंसूबाबंदी करें। ये एहतजाज, ये जुलूस और ये जो कुछ हो रहा है, ये जज्बों को बेदार करने के लिए, ये बाज़ेन में रखें। इससे मगरब को क्या नुकसान होगा? अगर हम रोते हैं, तड़पते हैं और गर्म सड़कों पे शदीद गर्मी में चलते हैं तो मगरब तो खुश होता है, हमने चुटकी भरी और देखो ये कैसी तकलीफ में। लेकिन हमने ये सब कुछ इसलिए करना है कि अपने उन जज्बों को बेदार रखें। अगर ये भी नहीं है तो फिर हमारा ईमान काम हो जाता है। उनको नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? हम उनकी मसनूआत का बाइकाट करें। जो इतना नहीं कर सकता कि दो चीजें पड़ी हुई हैं वो थोड़ा सा तरद्दुद कर ले कि नहीं ये नहीं मुझे ये दे दो, तो वो फिर किस तरह इश्क रसूल का दावा कर सकता है? ये लोग ज़रपरस्त हैं, पैसे के बंदे हैं। और पिछली मरतबा जब बाइकाट किया था होश ठिकाने आगे थे, उसका तसलसल रहता तो वाकया दोबारा ना होता। तो हम उनकी चीजें, उनकी मसनूआत खरीदते हैं। बिलखुसूस कितनी कंपनी ऐसी हैं जो इसराइल को पैसे देती हैं, उनको फंडिंग करती, और हम उनको जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमने ये कोशिश करनी है कि मगरब की मसनूआत का पूरी कुव्वत के साथ मकदूर पर बाइकाट करें। और एक आखिरी काम हमारे करने वाला ये है, वैसे तो बहुत सारे काम करने वाले हैं, कि हमने मगरब के कल्चर का भी बाइकाट करना, उनकी तहजीब का भी बाइकाट करना, उनके तमद्दुन का भी बाइकाट करना। वो हमारे पैगंबर की तौहीन करें और हम उनका मजहबी शियार टाई को अपने सीने पे सजाए हुए हों। इंसान जरा सोच तो सही, गुलामी रसूल का लक़ब तुझे ज़ेबा है, वो तेरे रसूल की तौहीन करे और तू नसारा की सुन्नत जो है वो अपने चेहरे के ऊपर बनाए हुए हो, उनका लिबास, उनकी वज़ाकत अपनाए हुए हो। मोहम्मद अरबी से वफा का ताल्लुक और वफा का तकाजा यह है कि सर से लेकर पांव तक हुजूर के रंग में रंगे जाओ। वो मोहम्मद दी ज़ियारत मुहम्मद दे रंग विच, क्यों बना में मुस्तफा खानम दरूद, आज खजालत आदमी गर्दत वजूद, इश्क भी गोए कै महकूम गैर, सीना तू आज बुता मानिंदे दैर, तानदारी आज मोहम्मद रंगोबू, बर ज़बाने खुद मयाला नामे हो। और मेरे हुजूर फरमाते हैं अब यारी लातूं पाक नबी संग ए पर पूरी यारी, फिर दरूद कबूल है तेरा लख न लो एक बार। उस रंग में रंगे जाओ। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे ये ना हो कि लोग तुम्हें पूछें तुम कौन होते हो और तुम बताओ हम मुसलमान होते हैं। कहा नहीं, तुम्हारी वज़ाकता शक्ल सूरत ऐसी होनी चाहिए, तुम दूर से आ रहे हो, लोग दूर से पहचान के कहें वो देखो आका का गुलाम आ रहा है। दूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे, दुनिया में भी उनके दम से मुकद्दर चमका, महशर में भी उनकी रहमत के हवाले होंगे। तो साहब वो आइए हम जो है पूरी कुव्वत के साथ और पूरी हिम्मत के साथ इस सिलसिले के अंदर खड़े हों। कॉन्फ्रेंस शऊर को बेदार करने के लिए एक ऐसी फिक्र भी है कि क्या फायदा होगा इस इज्तिमा का, क्यों फायदा नहीं होता। ऐसी कॉन्फ्रेंसें, ऐसे इज्तिमाआत सीनों में हरारत पैदा कर। गाजी इल्मुद्दीन शहीद भी तो एक कॉन्फ्रेंस में गया था और वहां से जज्बा लेकर के आया था। और गाजी आमर चीमा ने भी तो जुलूस देखे तो पूछा था ये क्या माजरा है, तो पता चला कि पैगंबर अलैहिस्सलाम की तौहीन हुई है। हमने शऊर को भी बेदार रखना है और मगरब की मसनूआत का भी बाइकाट करना, उनके कल्चर का भी बाइकाट करना है। अल्लाह आप सबको जज़ाए जज़ील अता फरमाए। अल्लाह मुझे आपको अपनी रहमतों का नूर और हिसार नसीब फरमाए। व आखिर दावाना
अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।